اللہ رب العزت ہر اس دل کی مدد کرے جو مضبوط ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لہجے کی خوبصورتی آپ کے احترام اور قد میں اضافہ کا باعث بنتی ہے۔ بدتمیز آدمی ہمیشہ عزت سے محروم رہتا ہے۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ ایک بار جب آپ اپنے نفس پر قابو پا لیں گے تو آپ کا سارا اندھیرا روشنی میں بدل جائے گا۔ آغاز پر یقین مت کریں، حقیقی الفاظ ہمیشہ آخر میں ہی ادا کیے جاتے ہیں۔ بس بیکار کی باتوں سے الجھنا چھوڑ دیں جو آپ کو اہمیت نہیں دیتے۔ اپنی زندگی میں آپ بھی ان کو سرسری شامل رکھیں، آٹے میں نمک کے برابر بس۔ دنیا بدترین ہوتی جائے گی، برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ بھولنے کی عادت لازمی سیکھنی چاہیے۔ جتنی جلدی حادثات فراموش کریں گے اتنا درد بے معنی ہو جائے گا۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تمہارے زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہارے دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ کامل یقین تو وہ ہوتا ہے کہ جب آپ دعا مانگ کر انتظار کرنا چھوڑ دیں، صرف یہ سوچ کر کہ وہ تو اللہ ہے، وہ تو سب کی سنتا ہے اور قبول بھی کر لیتا ہے۔ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کو ہمیشہ ہر وقت اور ہر حال میں ایک جیسا میسر نہیں ہو سکتا۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ ادھر یہ لفظ پڑھتا ہوں، میرا ہر کام ہو جاتا ہے، آپ بھی جان لیں۔ وہ لفظ ہے استغفر اللہ۔ اس الفاظ کو پڑھیں، دن رات چلتے پھرتے پڑھیں، ان گنت اور کھلا پڑھیں۔ اس الفاظ کے کمالات دیکھیں۔ چند دن، چند ہفتے، چند مہینے گزریں گے، آپ کے سب بگڑے کام خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ قسمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ سے بڑے بڑے گمان ہمیشہ رکھتے ہیں۔ بہت عظیم ہیں وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔